پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے کچھ حصوں میں لے گیا اور پھر وہاں سے لامکان تک اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ شب معراج حضور علیہ السلام کو جو ملا اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، نہ کسی انسان کو، اور اس حضور کے بعد صبح قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ ایسا سفر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سبحان کا لفظ کہہ کر کے پکارا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو مسجد حرام کہتے ہیں، مسجد اقصی بیت المقدس جو فلسطین میں ہے وہاں تک رات کے کچھ حصوں تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کرایا، پھر لوح و قلم، عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا۔ اچھا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ نام سنے؟ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا پیڑ ہے۔ کیا؟ ایک بیری کا پیڑ ہے، اور وہ پیڑ ایسا ویسا پیڑ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس بیری کا پیڑ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اس پیڑ کی ایک پتی کی بھی برابر نہیں۔ اب بتاؤ کتنا بڑا وہ پیڑ ہوگا کہ یہ دنیا اس بیری کے ایک پتی کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ تو حضور وہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا۔ اب سدرۃ المنتہا کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر ایک سفر کیا رف کا۔ ایک رف ایک ہرے کلر کا ایک ٹکڑا ہے، ایک بادل کے ٹکڑے جیسا مثال ہے کہ ہرے کلر کا۔ پھر حضور اس پر سفر کیے، پھر اس سے سفر کرنے کے بعد لامکہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور ایک براق پر گئے، پھر براق جو ہے ساتوں آسمان کا سفر کرا کر کے وہ براق بھی ختم، اس براق کا بھی سفر ختم۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جو ہے حضور جبرائیل کے ساتھ گئے۔ سدرہ کے بعد اب جبرائیل کا بھی سفر ختم۔ اب حضور وہاں سے رف پر سفر گئے، اور رف بھی ایک مقام پر جا کر کے وہ ختم۔ اب وہاں سے لامکان، وہاں کوئی مکان نہیں، کوئی مکان نہیں، جس کو لامکان کا مطلب کوئی مکان نہیں۔ اور شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ لامکان جس کو جہد کہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے 6 جہد ہے۔ جہد کا مطلب دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر اور نیچے، یہ 6 جہد ہے، 6 سمت ہے، 6 دشا ہے۔ اگر ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں گے کہ آپ کا رخ کدھر ہے، ہم کیا کہیں گے؟ میرا رخ آگے کی طرف ہے، میرے پیچھے دیوار ہے، میرے بائیں طرف بھی دیوار ہے، دائیں طرف بھی دیوار ہے، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے۔ ہم یہ 6 جہد کو گنا سکتے ہیں، لیکن حضور جس سمت گئے لامکان میں گئے تو حضور جو ہے نا کوئی سمت ہی نہیں تھا، وہاں پہ کوئی لامکان نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بڑھنے کا حکم دیا، محبوب چلے آؤ، محبوب چلے آؤ، اور چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب میں بلایا اور پھر اپنی زیارت کیا۔ اور اچھا ایک بات یہ تو پتہ چلتا کہ اتنے لمبے سفر، اچھا سارے چیزوں کو چھوڑ دو، پہلے آسمان سے یعنی کہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان کا سفر بھی چھوڑ دو، سدرۃ المنتہا کا بھی چھوڑ دو، اور سدرۃ المنتہا کا یہ 7 آسمان کے درمیان جتنی راستہ ہے، جتنے دوریاں ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ سدرۃ المنتہا اور زیادہ اوپر ہے، اور زیادہ اوپر ہے۔ اچھا لامکان وہ کتنے وقت کا راستہ تھا کوئی کہہ نہیں سکتا، کتنے وقت کا راستہ تھا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اب بات آتی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی 1450 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ اب 1450 کلومیٹر بھائی کوئی بھی ٹرین میں بھی جائے تو کم سے کم 2 دن کا سفر ہے، 1 رات 1 دن کا سفر ہے، پھر بھی 1 دن 1 رات کا سفر ہے۔ تو اس وقت ٹرین بھی نہیں تھے، لیکن تھے اس وقت براق۔ وہ براق کوئی عام براق نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس رات میں جو چیز منتخب کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ چیز کسی اور کو نہیں دیا، کسی حق میں نہیں آیا۔ یہ سب سے بڑی معجزہ ہے حضور علیہ السلام کے۔ آپ 7 آسمان کا سفر کیے، پھر وہاں سے دوبارہ واپس بھی آئے،
وہاں سے دوبارہ واپس بھی آئے، یہ سب سے بڑی معجزہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو معراج کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی؟ حضور علیہ السلام جو ہے رنجش کی حالت میں، مکہ والوں نے آپ کو بہت برا بھلا کہ دین کی دعوت دینے میں، دین کی وجہ سے آپ کو بہت ستائے۔ حضور علیہ السلام غمگین تھے اور آپ حضرت ام ہانی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت ام ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد ام ہانی سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے، تو حضرت ام ہانی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آرام کیجئے۔ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر پہنچتے ہیں، کمرے میں پہنچنے کے بعد اندر سے کنڈی بھی لگا دیتے۔ ابھی میں نے شعر کہا نا کہ زنجیر پہ ہلتی رہی، اور حضور علیہ السلام آئے گئے بھی آئے بھی وہ اسی طرح سے ہلتی رہی، وہ اسی طرح سے ہلتے رہے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جو ہے نا سو گئے، سوئے بھی تو کس حال میں، آپ سوئے ہوئے ہیں، ایک چادر سر سے لے کر کے پیر تک آپ بالکل اوڑھے ہوئے ہیں، اور ام ہانی سے کہا کہ اندر کسی کو آنے نہ دینا، اندر کسی کو آنے نہ دینا۔ اب حضور علیہ السلام سو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل کیا کرو، جاؤ میرے محبوب کو میرے قرب میں لے آؤ، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے دیدار۔ اب جو حضرت جبرائیل امین نے جو ہے اب حضور کو لینے کے لیے گئے، شب معراج کا دولہا، حضور کو دولہا بنانے کے لیے گئے۔ اب وہ 27ویں رات، 26 تاریخ چاند کے تاریخ کا دن گزار کر کے 27ویں رات، کالی اندھیری رات ہے، گھور اندھیری ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتا، چاند باریک ہو جاتی ہے اور چاند رات کے آخری حصے میں نکلتی ہے، اور ستارے کی روشنی بھی کتنی ہوتی ہے۔ اب وہ کالی رات، اندھیری رات، جبرائیل سوچنے لگے کہ رب کے محبوب کو دولہا بنانے کے لیے جا رہے ہیں، رب کے محبوب کو سفر کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں، کیا اندھیرے میں لے کر کے آئیں گے؟ جبرائیل نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں جنت کے ایک ایک قندیل لے لو۔ اور پتہ ہے وہ قندیل کیا ہے؟ جیسے آج ہم لوگ ایک موم بتی جلاتے ہیں، ایک گھر میں بھی اچھی طرح سے روشنی نہیں آتی ہے، اس کے اجالے پورے نہیں پھیلتی ہے، وہ قندیل جنت کے اگر ایک قندیل دنیا میں جلا دیا جائے تو اس قندیل کے روشنی سے پورا دنیا جگمگ جگمگ ہو جائے گا، پورے دنیا میں روشنی پھیل جائے گی۔ اب جو ہے نا جبرائیل حکم دیتے اے فرشتوں ایک ایک قندیل اپنے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ۔ رب فرماتا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ یا مولا تیرے محبوب کو دولہا بنانے کے لیے لے جا رہا ہوں، اور تیرے محبوب کو دکھانے کے لیے، وہ تو اندھیری رات ہے، اجالا کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل تم کیا کرو، اس قندیل کی کیا مثال ہے جو میرے محبوب کے چہرے میں جو نور ہے اس نور کے سامنے اس قندیل کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر مان کے چلو سورج کے سامنے ٹارچ جلا کر کے دیکھے، اس ٹارچ کی روشنی پتہ چلے گا؟ سورج تو سورج ہے بھائی، سورج کے سامنے تم کتنے لائٹیں لگا لو، لائٹ کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں اپنے محبوب کے چہرے میں 70,000 فرشت یعنی کہ 70,000 پردے ڈال رکھے صفت قدرت کے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل سنو، جب میرے محبوب کو تم دولہا بنا دو گے، میرے محبوب کے چہرے انور سے ایک پردہ ہٹا دینا، پوری دنیا جگمگ جگمگ ہو جائے گی، پوری دنیا جگمگ جگمگ ہو جائیں گے۔ اچھا جبرائیل صرف اکیلے نہیں آئے، جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے بارات بھی آئے ہیں۔ 70,000 فرشتے بائیں طرف، 70,000 فرشتے دائیں طرف، اور وہ 1,40,000 فرشتوں کو لے کر کے حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے کر کے آئے، دروازہ کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ اندر سے بند ہے، اگر کنڈی بھی کھٹکھٹائے، محبوب اندر سو رہے ہیں، اگر کنڈی کھٹکھٹا کر کے جگاتے ہیں تو یہ محبوب کے یعنی کہ محبوب کے نیند میں خلل پیدا ہوگا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگر آواز لگاتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم حضور کو بلاتے ہیں، ادب سے بلاتے ہیں، اور ادب سے بلانا یہ بھی جبرائیل کی سنت ہے، یہ بھی جبرائیل کی سنت۔ یہاں تو جبرائیل تو ہمیں سنت سکھا رہے، ادب سکھا رہے ہیں۔ اب کیا کرے؟ جبرائیل عرض کرتے مولا
تیرے محبوب اندر سو رہے ہیں، اگر کنڈی کھٹکھٹاؤں یہ بھی ادبی ہے، آواز لگاؤں یہ بھی ادبی ہے، وہ عام نہیں ہے وہ خاص ہے۔ اب مولا کرے تو کرے کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل گھبراؤ نہیں، ام ہانی کے گھر میں جاؤ اور اس کے چھت کو الگ کرو، شاک کرو اور اس کے اندر تشریف لے کر کے جاؤ۔ اب حضرت جبرائیل جو ہے نا حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے کر کے جاتے ہیں، چھت پر جاتے ہیں، چھت کو ہاتھوں سے چھاک کیے یعنی کہ الگ کیے، اب تشریف لے کر گئے، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ محبوب تو سو رہے ہیں۔ اب محبوب سو رہے ہیں، دیکھیے ادب کس کو کہتے ہیں، ادب کس کو کہتے ہیں۔ اب محبوب سو رہے ہیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے، اگر ہلا کر کے جگاؤں وہ عام تو نہیں ہے، کوئی سو رہے کہ بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو کہیں جانا ہے، وہ ہلا دیے، وہ پکڑ کر کے اٹھا دیے۔ اب وہاں ادب دیکھیے جبرائیل محبوب کے کتنا ادب کر رہے ہیں۔ اب اگر ہاتھ لگا کر کے اگر ہلاؤں تو یہ بھی ادبی ہے، چادر کھینچوں تو یہ بھی ادبی ہے، آواز دوں تو یہ بھی ادبی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب سو رہے ہیں، چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، اگر آواز لگاؤ تو یہ بھی ادبی ہے، اگر ہاتھ لگاؤ تو یہ بھی ادبی ہے، چادر کھینچوں تو یہ بھی ادبی ہے۔ یا اللہ اب کروں تو کروں کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل ہم نے تمہیں یعنی کہ ہم نے تمہیں کافوری ہونٹ تمہیں عطا کیا ہے، اب تم ایسا کرو میرے محبوب کے پاؤں مبارک تلوئے مبارک کو اپنے ہونٹ لگاؤ، تاکہ ہونٹ لگیں گے، ہونٹ کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائیں گی، میرے محبوب کی آنکھ کھل جائیں گے۔ اب جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل جو ہے نا دھیرے دھیرے حضور کے قدم مبارک سے اب چادر کو ہٹاتے ہیں، چادر ہٹانے کے بعد حضور جو ہے یعنی کہ حضرت جبرائیل جھکتے ہیں، محبوب کے تلووں کو اپنے نورانی ہونٹ لگاتے ہیں، ہونٹ لگا یعنی کہ ہونٹ تھوڑا گھسا، گھستے ہی وہ یعنی کہ ٹھنڈک محبوب کے قدموں تک پہنچا تو محبوب آنکھ کھل گئی، محبوب کی آنکھ کھل گئی تو حضور فرماتے ہیں جبرائیل کس لیے آیا ہو، کیا کرنے کے لیے آؤ، کیا بات ہے؟ تو محبوب یعنی کہ جب یہ کہا تو جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو شب عشرہ کا دولہا بنا کر کے لے جاؤ اور یہ کہنا میرے محبوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، آپ کا دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور چلے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کو یعنی کہ زمزم کے پاس لے گئے، زمزم کے پانی سے آپ یعنی کہ غسل دیے، حضور کے سینہ مبارکہ کو چاک کیے، چاک کرنے کے بعد آپ کے دل انور کو نکالتے ہیں اور جنت سے ایک سونے کا تشت لے کر کے آئے ہیں اور نور و ایمان کے پانی بھرا ہوا ہے اور اسی تشت کے پانی سے حضور کے قلب مبارک کو دھوتے ہیں، پھر دھونے کے بعد اس میں نور و ایمان کے لوٹے ادیل دیتے ہیں اور پھر حضرت جبرائیل نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے سینے میں جو دل نکالا تھا اسی دل کو پھر رکھ دیتے ہیں، پھر سینہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سینہ ویسے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے جب میرے سینہ کو چاک کیا مجھے کوئی احساس نہیں ہوا، یعنی کہ مجھے درد بھی نہیں ہوا، مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوا۔ اب حضرت جبرائیل جو ہے نا یعنی کہ حضور علیہ السلام کو پھر ام ہانی کے گھر لے کر کے آتے ہیں، پھر وہاں غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد آپ کو اٹھاتے ہیں، پھر ایک صحرا باندھتے ہیں۔ وہ صحرا کون سا ہے؟ وہ صحرا 1 یا 2 دن کا نہیں ہے، 1 یا 2 سال کا نہیں ہے، 1 سے 20 سال کا نہیں ہے، 100 سال کا نہیں ہے، وہ صحرا تب بنایا گیا تھا جب انسان کا بھی وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا انسان کا وجود کب ہوا؟ انسان کا وجود تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 1000 سال پہلے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحرا بنوایا تھا۔ جب فرشتوں نے کہا یا مولا یہ صحرا کس لیے بنوایا جا رہا ہے، یہ صحرا کس لیے بنوایا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا میں اپنے محبوب کو سیر کراؤں گا، سفر کراؤں گا، شب عشرہ کا دولہا بناؤں گا اور اسی دن کے لیے یہ صحرا میں اپنے محبوب کے لیے تیاری کروا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحرا بھی بھجوایا۔ اب جو ہے نا جبرائیل اپنے نورانی ہاتھوں سے حضور کے سر انور پر صحرا باندھتے ہیں، امامہ شریف باندھتے ہیں۔ امامہ شریف باندھنے کے بعد آپ کے لیے ایک سواری لے کر کے آیا جس کا نام براق ہے۔ اگر براق کا اگر اردو ٹرانسلیٹ کریں گے نا، براق کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ بجلی کتنا تیز ہوتا ہے، لائٹ کہاں ہے، کنیکشن کہاں ہے، وہاں بٹن دبایا ہمارے گھر میں پنکھا چل گیا، وہاں بٹن دبایا یہاں لائٹ جل گئی۔ اس براق کی بھی مزے کی کہانی ہے۔ وہ براق ویسے براق نہیں تھا، اس سے پہلے ایسا سواری کسی نبی کو بھی نہیں نصیب ہوا، کسی نبی کو نہیں دیا۔
نہ حضور کے بعد یہ سواری کسی انسان کے لیے ہے۔ وہ براق ایسے براق ہے، وہ براق جب سنا تھا ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنائے گا اور سواری کے لیے ہم براقوں میں سے لے کر کے جائیں گے۔ جنت میں حسین سے حسین براق ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ براق ہے، ایک سے ایک براق ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کی سواری کے لیے جنت کے براق لے کر کے جاؤ۔ اب حضرت جبرائیل جیسے براق لینے کے لیے گئے، نظر پڑتے ہیں تو ایک سے ایک براق ہے، کس کو لے کر کے جاؤں، کس کو منتخب کروں؟ اور تمام براق خوشی منا رہے ہیں، تمام براق اچھل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہی کہ کاش کہ حضور کے سواری کے لیے مجھے چنا جائے، حضور کے سواری کے لیے مجھے چنا جائے۔ ایک براق دوسرے براق کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضور کے سواری کے لیے مجھے چنا جائے گا۔ ایک براق ہے جو پتلی دبلی ہے، بڑا کمزور ہے، کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ اگر میرے نصیب میں حضور کا سواری ہونا اگر ہو جائے تو میرے قسمت پر چاند لگ جائے گا۔ وہ براق بڑا پریشان ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ جبرائیل کیا دیکھتے ہیں، ایک سے ایک براق ہے، جس کو منتخب کرو۔ وہ منتخب کرتے کرتے، چوائس کرتے کرتے، پسند کرتے کرتے اس براق پر جا کے نظر پڑے، دیکھا کہ یہ براق تو وہی رہی، تمام براق خوشیاں منا رہے۔ جبرائیل ان کے پاس گئے، جبرائیل کہتے ہیں اے براق یہ بتاؤ تم آخر رو کیوں رہی ہو، آخر بات کیا ہے؟ آج تو جنت کو بھی سجایا کیا گیا، یعنی کہ جتنے فرشتے ہیں سب کی چھٹی ہو گئی اور حور و غلما کو جنت کے لباس سے زیب تن کرنے کے لیے بول دیا گیا، ساتوں آسمان کو سجا دیا گیا ہے، سارے چیزوں سجا دیا گئے، سب خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں، لیکن تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ براق کہتی ہے جبرائیل سنو، جس دن سے میں یہ سنا ہوں کہ حضور کے سواری کے لیے ہم براقوں میں سے لے کر کے جائے گا، میں اسی دن سے رو رہی ہوں کہ کاش کہ اگر حضور کے سواری کے لیے مجھے چنا جائے تو میری قسمت پر چار چاند لگ جائے گا۔ جبرائیل کہتے ہیں اگر بات یہ ہے تو پھر تمہیں لے کے جایا جائے گا۔ اب جبرائیل اسی براق کو لے کر کے جاتے ہیں، 1,40,000 کے فرشتوں ہیں اور یعنی کہ باراتی ہے۔ اب حضرت ام ہانی کے گھر حضور کو غسل بھی دے دیا گیا، جنت کے لباس بھی پہنا دیے گئے اور حضور کی امامہ بھی باندھی ہے۔ اب شب عشرہ کا دولہا تیار ہے۔ اب اس یعنی کہ حضرت جبرائیل جو ہے نا اس براق پر حضور کو سوار کیے اور براق پر سوار کرتے ہیں حضرت جبرائیل جو ہے نا لگام کو تھامتے ہیں، حضرت میکائیل اسرائیل و اسرافیل جو ہے رکاب کو تھامتے ہیں اور سواری پر سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور براق کی رفتار کیا ہے، یعنی کہ انسانی نظر جہاں پڑتی ہے اس براق کی پہلی قدم پڑتی ہے۔ اب بتاؤ کہ اس براق کا یعنی کہ آپ بتاؤ کہ اس براق کے دوڑنے کی رفتار کتنی ہوگی، کتنی تیزی ہوگی۔ اب جو ہے نا حضور جیسی سوار ہوا وہ براق اچھلنے لگے تو جبرائیل کہتے ہیں یعنی کہ لوام کو تھما اور کہا یعنی کہ اے براق تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے اوپر سوار کون ہے؟ محبوب خدا سوار ہے، تم بے ادبی کر رہی ہو۔ تو براق نے جواب دیا یہ میری بے ادبی نہیں ہے، میں اپنے قسمت پر ناز کر رہی ہوں کہ میرے اوپر کوئی اور سوار نہیں، امام الانبیاء سوار ہے۔ اب جو ہے نا وہ براق کی نظر وہاں پڑ رہی جہاں انسان کی جا کے نظر پڑتی ہے، تو 1450 کلومیٹر کا سفر کتنے منٹ میں ہوا ہوگا، کتنے منٹ میں ہوا ہوگا۔ پھر یہی نہیں، اسی رات میں حضور گئے بھی واپس بھی آئے، صرف مسجد اقصی ہی نہیں، اور مسجد اقصی حضور پہلی مرتبہ گئے، اس سے پہلے حضور نہیں گئے، وہ رات کا وقت ہے۔ اب جیسے مسجد اقصی میں پہنچے حضور، ایک باب محمد ہے، باب محمد کا نہیں کہ محمد کا دروازہ، حضور علیہ السلام کے لیے ایک دروازہ خاص ہے، یعنی کہ ایک راہب، کیونکہ اس وقت تو نماز فرض نہیں تھا، نماز کا فرض ہوا معراج کی رات، اسی رات فرض ہوا، اور رات کے کون تھے اس میں یہ بھی کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ نماز تب فرض ہوا۔ مسجد اقصی جو ہے بہت بڑا ہے، بہت سارے چیزیں اس میں۔ اب وہ باب محمد میں جو گیٹ تھا وہاں پہ ایک راہب خدمت کیا کرتے تھے، اور اس راہب کو پتا تھا کہ ایک دن حضور نبی رحمت مسجد اقصی تشریف لے کر کے آئیں گے، تو وہ راہب مسجد اقصی کی خدمت کرتے تھے، رات ہوتا تو گیٹ لگا دیتے تھے، لیکن اس رات جو ہے نا جو گیٹ باب محمد کا تھا وہ گیٹ لگ نہیں رہا، بڑا پریشان ہو گیا۔ روز جو ہے نا بآسانی سے مان لیجیے گیٹ ہے، اس کو لگاؤ تو لگ جاتا ہے،
اگر گیٹ میں کوئی چیز باندھ دے کتنا بھی کھینچ لو کھنچ جائے گا، لیکن وہ گیٹ ہی کچھ اور تھا، وہ رات ہی کچھ اور تھے۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں نے اس رات کو وہ گیٹ بار بار لگانا چاہا، وہ گیٹ لگی نہیں، ہم نے چھوڑ دیے، دیکھا جائے گا صبح کیا ہو گیا گیٹ کو۔ اب جو ہے نا حضور کے سواری حضرت جبرائیل جو ہے مسجد اقصیٰ میں لے گئے۔ اب مسجد اقصیٰ میں لے گئے، حضور کو سواری سے اتارا گیا۔ اب جو براق تھے اس براق کو حضرت جبرائیل نے، ایک پتھر تھا، اس پتھر کو اپنے نورانی انگلی سے چھید کیا۔ چھید کرنے کے بعد پھر اس براق کے لگام کو اسی پتھر، جس پتھر کو چھید کے اسی میں رکھ کر کے باندھ دیا۔ اچھا باندھنا بھی بڑا، اس پہ بہت سارے حکمتیں ہیں، بیان کیا جائے وقت کم پڑ جائے گا، میں آپ کو صرف اوپر سے لے کے جا رہا ہوں، اندر نہیں گزارا ہوں، اندر گھسیں گے تو وقت کم پڑ جائیں گے، دیکھو ٹائم کہاں چلا گیا۔ تو جبرائیل نے اس کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اب وہاں صرف میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہیں، وہاں صرف 1,40,000 فرشتوں کی بارات نہیں ہے، وہاں صرف میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و جبرائیل نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ اچھا موجود کس لیے ہیں؟ موجود کس لیے ہیں؟ موجود ایسے تھوڑی ہیں، اللہ نے حکم دیا تمام نبیوں کو جمع کر دو مسجد اقصیٰ میں، تمام نبیوں کو جمع کر دو۔ اب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام ہے۔ اب وہ نماز بھی فرض نہیں تھا، اس رات نماز فرض ہوا، حضور معراج میں حضور اللہ کے بارگاہ میں گئے، اللہ کے قرب میں گئے، تب نماز فرض ہوا، لیکن اذان اس وقت سے بھی شروع ہوا۔ اب جو ہے نا تمام انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہیں۔ کون آیا ہے؟ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام آئے ہیں، تمام نبیوں کے امام حضرت جبرائیل اب لے کر کے آئے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام ادب کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں امام کس کو بنایا جائے، یہاں تو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہے، امام کس کو بنایا جائے، شاید کہ کسی بڑے کو امام بنایا جائے گا۔ حضور جانتے تھے، لیکن حضور سوچنے لگے اب حضرت جبرائیل جو ہے نا سواری کو باندھنے کے بعد اذان دیے، اذان دینے کے بعد حضور خود ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میرے بازو کو پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد آگے مصلی میں لے کے کھڑا کر دیا، مصلی میں لے کے کھڑا کر دیا۔ اب سوچئے دیکھیے اذان دینے والا کون؟ جبرائیل۔ اب تکبیر کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل۔ امامت کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء۔ اب حضور نے امامت کے لیے حضور کو بڑھا دیا آگے، حضور نے 2 رکعت نماز ادا کی، تمام انبیاء نماز پڑھی، تمام انبیاء نماز پڑھنے کے بعد اب بیٹھ گئے، ایک جلسہ ہوا، ایک پروگرام ہوا، سب انبیاء حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام، رات کا کچھ حصہ ہے، گئے بھی آئے بھی، رات کے کچھ حصے میں سب انبیاء خطاب کیے حضور کی شان میں۔ اگر ایک منٹ اگر مان لو، 1 منٹ اگر ایک انبیاء، ایک نبی اگر خطاب کیے تو 1,24,000 تو ویسے بھی ہو رہے ہیں، 1,24,000 منٹ ویسے بھی ہو گئے، اور رات کے کچھ حصے میں آئے گئے، یہ تو ناممکن سا بات ہے۔ کسی کو کہہ دیا جائے کیسے کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں، رات کے کچھ حصے میں حضور گئے بھی آئے بھی، جانا چھوڑو آنا چھوڑو، یہاں تو 1,24,000 انبیاء یا 2,24,000 انبیاء سب نے خطاب کیے۔ اگر 1 منٹ بھی خطاب کیا ہوگا کتنا منٹ ہو رہا ہے؟ تو بھائی 1 منٹ کا خطاب تو تھا نہیں، ہم جیسے نقالوں کا خطاب تو گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں، وہاں تو انبیاء کی بات ہے، کتنے گھنٹے کی خطاب ہوں گے، کتنا وقت ہوگا۔ اچھا وہ وقت رکا کیوں؟ وقت رکا کیوں؟ حضور کا ایک لقب ہے جانے کائنات۔ کیا؟ جانے کائنات، کائنات کی جان۔ اب حضور تو اس دن جانے کائنات سے نکل رہے ہیں، وقت تھم گیا، گھڑی رک گئی، سارے چیز رک گئی۔ اللہ کی مصلیت، اللہ جس کو جو چاہے وہ کر دے۔ اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ میرے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بناؤ، میکائیل و عزرائیل و اسرافیل کو کہا کہ تم آج سارے کام پر چھٹی۔ اسرافیل کا کام کیا ہے؟
سور پھونکنا، اور رات قیامت بھی نہیں آنے والے. کہا کہ آج تم سور سے بھی ہٹ جاؤ، جاؤ میرے محبوب کی باراتی میں شامل ہو جاؤ. اسرائیل کو کہا کہ آج تمہیں موت کا فرشتہ، آج تمہیں کسی کا روح پہ قبض نہیں کرنا ہے، آج تمہاری بھی چھٹی، جاؤ میرے محبوب کی باراتی میں شامل ہو جاؤ. حضرت میکائیل جو روزی یعنی کہ روزی پہنچانے والا، پانی برسانے والا، اس کو بھی کہا آج تیری بھی چھٹی، جاؤ میرے محبوب کی باراتی میں شامل ہو جاؤ، میرے محبوب کی باراتی میں شامل ہو جاؤ. اب وہاں خطاب ہوا. خطاب ہونے کے بعد اچھا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر پر نماز پڑھ رہے تھے. اچھا یہ 7 انبیاء جو ہے نا، 7 آسمان پر پہلے بھی موجود تھے. جب حضور مسجد اقصیٰ سے جب اوپر کے سفر کیے، جب آسمانی سفر کیے، جب حضور جب جا رہے تھے، تو اس سے پہلے جو ہے نا انبیاء اپنے اپنے جگہ پر موجود بھی تھے. اب پتہ چلتا ہے کہ عام انبیاء اپنی جگہ پر حضور سے پہلے موجود ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو لامکان تک جانا یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے. اب جو ہے نا حضور علیہ السلام ایسے تھوڑی گئے، حضور تو سیر کو گئے. کیا سیر؟ وہ شیر نہیں جو جنگل والا. سیر کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، دکھانا، جلوہ دکھانا. کس کا جلوہ؟ اللہ کا جلوہ. کس کی؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرایا. اب جب گئے تو کئی ایسے واقعات بھی گزرے، کئی ایسے واقعات گزرے، کیونکہ جب حضور معراج سے واپس جب تشریف لے گئے صبح صبح، تو حضور نے بتایا لوگوں سے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رات کے کچھ حصے میں اپنے قرب میں بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر، 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے پھر رفرف، پھر رفرف سے لامکان. تو مکہ کے کفار کہنے لگے کیسے بات کر رہے ہیں، رات کے کچھ حصے میں کوئی مسجد اقصیٰ جا سکتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں تو 2 سے 3 دن کا سفر ہے، وہ 1450 کلومیٹر. اگر کوئی ٹرین میں جائے تو اس وقت ٹرین بھی نہیں تھے، اس وقت فلائٹ بھی نہیں تھے، بیٹھے یہاں 2 گھنٹے میں وہاں. کس کی سواری تھی؟ اونٹوں کی سواری، کئی کئی دن لگ جاتے تھے. تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ابو جہل بھی وہیں موجود تھے. جب ابو جہل کو یہ بات پتا چلا کہ حضور اس چیز کا دعویٰ کر رہے، تو ابو جہل پروپیگنڈا کرنے لگے، لوگوں کو برگلانے لگے. کہا کہ سنو سنو، اللہ کے نبی جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک بات بول رہے ہیں. لوگوں نے کہا کیا بات بول رہے ہیں؟ کہا کہ بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ وہاں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیے، پھر سدرۃ المنتہا گئے، پھر وہاں سے واپس بھی آئے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چلتے چلتے ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے. اب مزہ آتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق ملے تو ابو جہل کہتے ہیں کہ ابو بکر سنو سنو، ایک بات کرنی ہے. کہا کہ بتاؤ. ابو جہل دیکھیں گیم کھیل رہے ہیں، گھما رہے باتوں کو. کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق، اگر آپ سے یہ کہے کہ کوئی شخص رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر، کیونکہ اس وقت حضرت ابوبکر یہ بات سنے نہیں تھے کہ یہ بات حضور کی ہے، یہ بات حضور کی ہے. کہا کہ کوئی اگر یہ کہے پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کا دیدار، پھر وہاں سے واپس آنا، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. کہا اب جو جیسا یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ذہن سے بات کی بات ہے، یہ ذہن میں آنے والی بات ہے نہیں. رات کے کچھ حصے میں اتنے لمبے چوڑے سفر کرنا تو یہ ناممکن ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں یہ بات کس کی ہے؟ کہا کہ تم جس نبی کو مانتے ہو تمہارا محبوب کا بات ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اگر میرے محبوب یہ بات بتایا تو حقیقت میں صحیح ہے، اگر اس سے بھی بڑھ کر بات بتاتے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں، میرے محبوب گئے بھی آئے بھی رات کے کچھ. اب یہ بات سنا تو ابو جہل کے جو ہے نا دماغ گھومنے لگے.
دماغ گھومنے لگ، اب کام دماغ نہیں کر رہا، پاگل ہو گیا بندہ. اب سوچ رہا کہ ابو بکر نے کہہ دیا یہ بات سچ ہے تو اب یہ سچ ہے، میرے بات پر کوئی آنے والے نہیں ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے پر، تو جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضور مسکرانے لگے. حضور مسکرانے لگے. کئی صحابہ بیٹھے ہیں کہ حضور اپنے آپ مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا دروازے میں ابو بکر صدیق ہے. کہا کہ ابو بکر جیسے آئے حضور کے محفل میں، کہنے کہ حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں پہلے تمہارا نام ابو بکر تھا، تم نے میری بات سنے بغیر اگر میری گواہی دے دی تمہارا نام ابو بکر صدیق یعنی صداقت یعنی کہ تصدیق کرنے والا، اس لیے ابو بکر کا نام حضرت ابو بکر صدیق رکھا گیا ہے. ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ آج جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ حضور کو خواب میں معراج ہوا، حدیث کی کتاب اٹھا دیکھیے. اچھا قرآن کو اٹھائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصی. یہاں تو خواب کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، خواب کا تو کوئی ذکر نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور جانے کائنات ہے، حضور جانے کائنات ہے. انسان کے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے کیا وہ ہل سکتا، بول سکتا، اٹھ سکتا، نہا سکتا، کھا سکتا، کسی سے بات کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. انسان جہاں وہی. حضور اس کائنات کا کیا ہے؟ جان ہے. جب جان نکل گئی کائنات کی تو گھڑی بھی ختم. انسان سو رہا تھا وہ سوتے رہ گیا، جہاں وقت تھما تھا وہی. اور حضور حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے تھے، دروازہ لگا ہوا تھا، کنڈی بھی ڈلی ہوئی تھی. جب حضور وہاں سے نکلے کنڈی کھولے ہوں گے. اب وہاں سے نکلنے کے بعد اس کنڈی کی بھی جان ختم، اس دروازے کی جان ختم. جہاں ہل کر کے ادھر سے ادھر ہوا تو ادھر ہی رکا ہوا تھا. حضور کو جس پانی سے غسل دیا تھا، جو پانی نالی میں چل رہی تھی، وہ پانی بھی وہی جم گیا کیونکہ پانی کا بھی جان ہے. حضور وہاں سے نکل گئے، پانی کی بھی جان ختم. اور حضور جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر گرم تھا. آپ کبھی یہ چیز کا یعنی کہ یہ چیز دیکھنا، آپ جس بستر پر آپ لیٹے ہوئے اس بستر سے نکلنے کے بعد آپ کے ہاتھ باہر آئیں گے، باہر آنے کے بعد پھر اندر ڈال کے دیکھنا وہ بستر گرم رہیں گے. جیسے وہاں سے حضور نکلے، جو چادر آپ کے اوپر ڈلا ہوا تھا اندر گرم تھا، جس بستر پر آپ سوئے ہوئے تھے وہ بستر بھی گرم تھے. اب حضور وہاں سے نکلے، وہ بستر بھی یعنی کہ اس بستر کا بھی جان ہے وہ بھی نکل گئے. جب حضور دوبارہ تشریف لے کر کے آئے، سب کی جان جس میں جہاں تھا وہ آ گیا. یعنی کہ جب حضور تشریف لے کر کے آئے، پانی پہ بھی جان آ گیا، پانی چلنے لگے. کنڈے پہ بھی جان آیا، کنڈے پہ ہلنے لگے. بستر پر بھی جان آ گیا، بستر کے یعنی کہ گرماہٹ اس وقت بھی محسوس کیا جا رہا تھا. لوگ جیسے سو رہا تھا ویسے جان یعنی کہ جان آیا، لوگ پھر وہیں سے اٹھنا شروع ہو گیا. تو حضور جانے کائنات ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اگر کسی کا ایمان اگر اس میں نہیں ہے تو وہ دائرے اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. اور جو معراج کا واقعہ جو جھوٹا کہے، جو خواب والا کہے، وہ بھی دائرے اسلام سے نکل جائے گا. کیونکہ قرآن اس کا شاہد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصی. رات کے کچھ حصے میں قرآن اٹھا کر کے دیکھو، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، یعنی کہ صحابہ کا روایت اٹھا کر کے دیکھو. سارے چیز چھوڑ دو، حضور جس بات کی اگر دلالت کر دے وہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے مانا کس کے کہنے پر؟ مصطفیٰ کے کہنے پر. یا ہم نے سدرۃ المنتہا دیکھا نہیں دیکھا، مانا کس کے یعنی کہ کس کے کہنے پر؟ مصطفیٰ کے کہنے پر. یا ہم نے جنت و دوزخ کو دیکھا، یا ہم نے یہ بھی دیکھا یعنی کہ جنت میں طرح طرح کے میوے ہیں، طرح طرح کے باغات ہیں، طرح طرح کے ہے، طرح طرح کی چیزیں لگا ہوا ہے. ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھا. مانا کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. جب مصطفیٰ یہ کہہ دے میرا رب مجھے رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی لے گیا، ساتوں آسمان کا سفر کرایا اور اپنا قرب میں بلایا، تو ہم مان بھی گئے، ہم مان بھی گئے. اسی کو بولتے ہیں ایمان. اب جو نہ مانے وہ خاندان کس کا؟ وہ ہمارا نہیں، ابو بکر کا نہیں، ابو جہل کا. اب فیصلہ کرو اگر ہم ابو بکر والے ہیں کہ ابو جہل والے ہیں. بتاؤ. ابو بکر والے ہیں تو ایمان بھی ہونا چاہیے.
ابو بکر نے بغیر سنے بغیر دیکھے مانا کہ نہیں مانا تھا؟ اپنوں سے بھی نہیں سنا تھا. کس سے سنا تھا؟ دشمن سے سنا تھا. کون سا دشمن؟ وہ چھوٹا موٹا دشمن نہیں، بہت بڑا دشمن تھا. اتنا بڑا دشمن سارے چیز دیکھنے کے بعد جو بندہ نہ مانے تو پھر ہم ان کی کیوں مانے بھائی؟ حضور کو آزمانے کے لیے کنکر بھی لے کر کے آئے، کنکر نے بھی تو کلمہ پڑھ کے دکھایا، تب نہ مانے تو اب کہاں سے مان جائے گا؟ آج کے زمانے میں جو نہ مانے وہ ابو بکر عمر کا نہیں، وہ ابو جہل و ابو لہب کا ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو سنت رسول